جب یہ سور پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر اللہ نے کیا کہا؟ ثم نفخ، پھر سے پھونکا جائے گا. اور جب یہ آخری بار پھونکا جائے گا تو وہ دن ہوگا جب یہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے اللہ کے سامنے. سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے اللہ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث سمجھیے، یہ آیت سمجھ میں آتی. پہلی بار پھونکے تو کیا ہوا؟ سور کو کیا ہوا؟ ہاں تمہاری کہ نہیں مرے کیا ہوا؟ سب. پھر دوسرے سور پہ کیا ہوا؟ اٹھائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ پہلے سور اور آخری سور کے بیچ میں کیا کیا ہونے والا ہے. جب سب ختم ہو جائیں گے کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تب کی کیفیت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ملک الموت کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا ملک الموت، بلا یا الہی. فوری بھاگ کے آئیں گے ملک الموت، کہیں گے حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، ہاں میرے اللہ فرمائیے. اللہ کہیں گے من ينبغي من الخلق من ينبغي من خلائق، میں نے جتنی چیزیں کائنات میں پیدا کی ملک الموت کون کون زندہ بچ گیا ہے اس میں سے؟ ملک الموت جواب دیں گے یا الہی لا یبقا، کچھ بھی نہیں بچا ہے الا جبریل و میکائیل و اسرافیل و عبدو کلمت بیدین. اے اللہ کوئی نہیں بچے ہیں سوائے جبرائیل کے، میکائیل کے، اسرافیل کے اور آپ کے اس بندے کے جس کی جان آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے اور جو فی الوقت آپ سے بات کر رہا ہے. اللہ کہیں گے یا ملک الموت، اے ملک الموت، یقبض الروح الجبرائیل، جبرائیل کی روح کو قبض کرو. واسرافیل، اسرافیل کی روح کو قبض کرو. ومیکائیل، اور میکائیل کی روح کو قبض کرو. پھر پوچھیں گے یا ملک الموت اب کون بچا ہے سوائے میرے؟ جواب آئے گا یا الہی عبدو کلمتی، یہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور جس کی جان آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہے. اللہ کہیں گے ملک الموت یقبض، اپنی روح کو قبض کر. روحک، ملک الموت کی روح قبض کی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اور قرآن کی آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 اللہ نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج بادشاہ سوائے میرے؟ آواز لگاؤ. اللہ چاہیں گے آواز سننا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جانے کتنے سال آواز لگائیں گے. اللہ اس کے بعد پوچھیں گے این الجبارین، کہاں ہے وہ لوگ جو زمین پر دوسرے معصوموں پر جبر کرتے تھے؟ وَأَيْنَ الْأَبْنَاءِ الْجَبَّارِينَ، کہاں ہے ان کی اولاد جو اپنے باپ کی طرح دوسرے معصوموں پر جبر کرتی تھی؟ این الملوک، کہاں ہے زمین کے وہ بادشاہ؟ کہاں ہے اکبر دا گریٹ، الیگزینڈر دا گریٹ، پورس دا گریٹ، اشوکا دا گریٹ؟ این الملوک، کہاں ہے یہ بادشاہ زمین پر کے؟ این الابناء الملوک، کہاں ہے یہ بادشاہوں کی اولاد؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ سوال سن رہے ہیں کیا آ رہا اللہ کا؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کو تسلی ہوگی کوئی آواز کہیں سے نہیں آ رہی ہے، خود اللہ اس کے بعد جواب دیں گے وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ
اکیلے میرے قہار کی بادشاہت ہے، کوئی آج میرے سوا بادشاہ نہیں ہے، کوئی آج میرے سوا زندہ بچا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے روح کس میں ڈالی جائے گی؟ جب سور آخری بار پھونکی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سور کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی روحیں ڈال دیں گے۔ سور جب پھونکا جائے گا اللہ اپنی شان دکھائیں گے قدرت کی کہ سور کے پھونکنے پر ہر روح کو حکم ہوگا تو جس کی روح تھی جہاں پر وہ پڑا ہے جا اور اس کے جسم میں داخل ہو جا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ للہ واحد القہار، آج صرف اس اکیلے کی بادشاہت ہے۔ ایسے اللہ کے بارے میں بولے کہ انہوں ٹھہر کے لڑتے اللہ تعالیٰ سے۔ ارے تمہارے منہ میں جہنم کی آگ پڑے کہ اتنی بے حرمتی ایسے رب کی، اتنی بڑی شان والے رب کی۔ لڑتے اللہ سے، لڑتے اللہ سے آواز نکال کے بات کر سکتے۔ آیت الکرسی پڑھتے نا اپن، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو میری اجازت کے بغیر کسی کے لیے اپنا منہ کھولے وہاں پہ۔ میں جس کو اجازت نہیں دیا، میں کسی کے بارے میں نہیں بولا کہ میں ان کو یہ اجازت دینے والا ہوں، تم لوگ طے کرے کس کے بارے میں کیا ہونے والا ہے وہاں پہ۔